بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ جڑی بوٹیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے، تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جو کا پانی۔ جو کا پانی پینے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کا فائدہ ہے، اگر شہد کی مکھی ڈنگ مار دے تو اس جگہ لیموں کا رس لگائیں۔ ہری مرچ کھائیں، کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چھری سے اگر ہاتھ کٹ جائے اور کوئی دوا نہ ہو تو ہلدی لگا کر اس کی پٹی باندھ لیں، خون بند ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو کپڑوں میں ڈالنے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگائیں، نہ جلن ہوگی نہ داغ ہوگا۔ انڈے کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں، اس کے بعد دیکھیں اپنے پودوں کی نشو و نما۔ اور اس کے علاوہ زیورات کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے انہیں 1 گھنٹے کے لیے ابلے ہوئے آملے اور ریٹھے کے پاؤڈر میں بھگو دیں، پھر ٹوتھ برش سے رگڑیں اور صاف پانی سے دھو لیں، تو زیورات انشاءاللہ بہت زبردست رہیں گے۔ گردے اور مثانے کی پتھری، اس کے لیے روزانہ 5 عدد انجیر نہار منہ کھانے سے پتھری ریت بن کر نکل جائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ کنز ایمان۔ کسی پنسار کی دکان سے پھٹکڑی لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں جو آسانی سے بن جاتا ہے۔ نصف چمچ ٹی سپون 1 بالٹی میں گھول لیں، اسے پانی غسل کریں، پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی، کثرت سے پسینہ بھی نہیں آئے گا۔ اگر چینی میں چونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جاتے ہوں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ وزن کم کرنے کے لیے ایک نسخہ ہے، بکری، مرغی، مچھلی اور دمبے کے ساتھ ہر حلال پرندے کا گوشت بھون کر، پکا کر یا ابال کر جیسے آپ چاہیں کھائیں، بس اس میں گھی یا تیل کم سے کم استعمال کریں۔ اروی کے فائدے ہیں، اروی جسم کو طاقتور بناتی ہے، اروی کھانسی خشکی کو دور کرتی ہے، اروی سینے کی کھرکھراہٹ کو صحیح کرتی ہے۔ اروی کا گوشت کے ساتھ پکائیں، اروی کھانے سے پہلے اس میں ٹیسٹ کے لیے نیبو نچوڑ لیں۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچی پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں، بچے کو صبح و شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ کمر کے موہروں میں گیپ کا علاج۔ 5 کالی مرچ، 5 لونگ کو پیس کر 1 گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور 1 چمچی دن میں 2 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے درد میں واضح فرق آئے گا۔ 2 ماہ کے استعمال سے کمر کے موہروں کا گیپ صحیح ہونے لگے گا۔ اور جوؤں کے خاتمے کے لیے ہے، لہسن کو پیس کر لیموں کے رس میں ملائیں، رات کو سوتے وقت سر پر ملیں، صبح صابن سے سر دھوئیں، لگاتار 5 دن تک یہ عمل کرنے سے جوئیں ختم ہو جائیں گے۔ چولائی کا ساگ جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، نکسیر، نزلہ اور پتھری کا شافی علاج ہے۔ ٹینڈے سرد تر مزاج رکھتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، نزلہ زکام میں مفید ہوتا ہے۔ ہری پیاز کے فائدے ہیں، ہری پیاز سوجن سے محفوظ رکھتی ہے، ہری پیاز بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، ہری پیاز ذیابیطس کو کنٹرول کرتی ہے، ہری پیاز معدے کو گرمی کا
گرمی کو ختم کرتی ہے۔ ہری پیاز امراض چشم سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہری پیاز امراض قلب سے دور رکھتی ہے۔ چائے پیاس کو بجھاتی ہے۔ چائے سر کے درد کو دور کرتی ہے۔ پسینہ آور ہے، بخار اتارتی ہے۔ جسم اور خساروں کی رنگت نکھارتی ہے۔ بواسیر کو دور کرتی ہے۔ چائے کی ایک پیالے میں آدھی لونگ تھوڑی سی دال چینی ڈال کے پئیں تو دل کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ دمے میں چائے کا کہوہ افاقہ دیتا ہے۔ آنکھیں دکھتی ہو تو چائے کی پتی کو پوٹلی بنا کر یا ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہو جائیں تو چائے پتی کو پوٹلی بنا کر رکھنے سے بھی ہلکے مات پڑ جاتے ہیں۔ گرمی کا بخار دور کرنے کے لیے کدو کا ٹکڑا پاؤں اور ہاتھوں پر ملیں، انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ ہری پیاز کے اور بھی فائدے ہیں۔ نزلہ زکام سے آرام دیتا ہے۔ بڑی آنت کے سرطان سے بچائے رکھتا ہے۔ فشار خون کو معتدل رکھتا ہے۔ بھوک بڑھاتا ہے۔ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ فنگس انفیکشن سے حفاظت کرتا ہے۔ دماغی دباؤ اور تھکاوٹ سے بچاتا ہے۔ آج دالوں کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتی ہوں کہ ارہر کی دال گرمی کا اثر دور کرتی ہے۔ اڑد کی دال کھانے سے گوشت بڑھتا ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ دیتی ہے۔ دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ اور بادام کے تیل کے کچھ فوائد ملاحظہ کیجیے۔ ایک بڑے برتن میں 2 لیٹر پانی ڈالیں اور اسے چولہے پر رکھ دیں۔ اب 4 کھانے کے چمچ بادام کے تیل کو کسی اسٹیل کے برتن میں ڈالیں جو پانی والے برتن سے چھوٹا ہو۔ اب اس تیل والے برتن کو پانی میں رکھیں تاکہ تیل کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ پہنچے۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی بادام کے تیل میں شامل نہ ہو۔ اگر پانی کی وجہ سے بادام کے تیل والا برتن بھی گرم ہو جائے، برتن کے گرم ہونے پر تیل کو نکال لیں، نیم گرم ہونے پر چھائیوں پر لگائیں اور ہلکا مساج کریں، پھر 10 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ ہفتے میں 2 بار استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے چہرے کی چھائیوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آگے چل کے ہچکی کا آسان حل بتاتے ہیں۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ اس کے لیے نسخہ بہت کارآمد ہے۔ کلونجی 3 گرام، مکھن حسب ضرورت۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ اب ساتھ ناک میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد بھی آپ لوگوں کو بتاتے چلوں۔ سردیوں میں بھی پاؤں رضائی سے باہر نکال کر سوتے ہوں، جب کھڑے ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، تھوڑا سا چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے دل تیز تیز دھڑکتا ہے، چہرہ بے رونق ہو، جسم میں گرمی ہو، پاؤں جل رہے ہوں یا چہرے سے غیر ضروری بالوں کا قدرتی طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہوں تو ناک میں بلا ناگا تھوڑا سا تیل لگائیں۔ رات کو سوتے وقت پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان بھی تیل لگائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ دانت اور مسوڑے مضبوط۔ شہد کو سرکہ میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناخنوں کے فنگس جڑ سے ختم کرنا۔ لیسٹرین ماؤتھ واش 1/4 کپ، سفید سرکہ آدھا کپ۔ ٹب میں 1 لیٹر پانی کے ساتھ تمام اجزاء ڈال کر مکس کر لیں۔ اس پانی میں پیروں کو 45 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ اگر ناخن زیادہ خراب ہو تو اس عمل کو روزانہ باقاعدگی سے کریں، 1 ماہ میں ناخنوں کے فنگس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مسوڑوں کی سوجن دور۔ اگر لوگوں کو مسوڑوں کی سوجن نے پریشان کر رکھا ہوتا ہے، مہکی دوائیں بھی اثر نہیں کرتی،
لیجیے اکثر ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ ایک گٹھی تازہ دیسی دھنیا لے کر ایک گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر ابال لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس پانی سے 3 بار اچھی طرح کلی کر لیں۔ مسوڑوں کی سوجن اور سوزش 3 دن میں ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ دانتوں کی پلاہٹ کے لیے لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں، ان میں نمک ملائے روزانہ دانت اس سے صاف کرنے سے دانتوں کے تمام میل دور ہو جائے گا۔ 1 چمچہ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سوہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ یہ بھی چھوٹا سا ٹوٹکا تھا۔ ٹوٹکا ایک اور لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹے کو پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوگا، گھی بھی کم خرچ ہوگا۔ انڈوں کی ٹپس بتاتی ہوں۔ سفیدی کو زردی سے علیحدہ کرنے کے لیے صاف کیف میں انڈا توڑ کر ڈالیں تو زردی کیف میں اور سفیدی پیالی میں رہ جائے گی۔ انڈے کا چھلکا آسانی سے اتارنے کے لیے ابلتے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو ابالنے کے بعد انڈے کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ بہت زبردست ٹپ ہے۔ دل کے درد کے لیے 2 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو لونگ کو باریک کر کے دانتوں کے اندر رکھ لیں، تھوڑی دیر میں تکلیف دور ہو جائے گی۔ بچے کو کیسی ہی قبض کیوں نہ ہو، صرف 1 چمچہ انگور کے رس کو دینے کے بعد فوراً قبض ختم ہو جائے گی۔